قد مکر الذین، تحقیق چال بازی کی ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ پس قصد کیا اللہ نے ان کی عمارت کا، من القواعد اس کو بنیاد سے اکھاڑ دیا گیا، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ پھر گر پڑی ان پر چھت، من فوقہم ان کے اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ اور لایا اللہ تعالی ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون جہاں سے ان کو خبر بھی نہ تھی، ثم یوم القیامت پھر قیامت کے دن، یخزیہم وہ ان کو رسوا کرے گا، وَيَقُولُ اور کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ کہاں ہے میرے وہ شریک، كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے، قَالَ الَّذِينَ کہیں گے وہ لوگ، اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا، ان الخزي اليوم بے شک آج کے دن رسوائی، والسوء اور برائی، علی الکافرین کفر کرنے والوں پر ہے، الذین وہ لوگ، تتوفاہم الملائکۃ جن کو وفات دیتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنے نفسوں پر، فَأَلْقَوْا السَّلَمَ بس اس وقت وہ ظاہر کرتے ہیں اطاعت کو، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ کہ نہیں تھے ہم برائی کرتے، بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، بما کنتم تعملون جو کام تم کیا کرتے تھے، فَادْخُلُوا بس داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہو گے، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ بس البتہ بہت برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ پچھلے رکوع میں اللہ جل شانہ نے اپنی توحید کو اور اپنی الوہیت کو بیان فرمایا تھا، الہکم الہ واحد، پھر فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں، تکبر ہی کی وجہ سے وہ اللہ کی الوہیت کو اور اس کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو آگے سے کیا کہتے ہیں، اساطیر الاولین
پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، یہ عاد، ثمود، لوط اور صالح کی قوم کی کہانیاں ہیں۔ تو اس کا پھر انجام کیا ہوگا؟ فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن یہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ ہر مجرم اپنے جرم کا گناہ، اپنے جرم کا وبال وہ اٹھائے گا اور اس کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے گا۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ ہی اٹھا لے گا، نہیں، بلکہ جن لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ان لوگوں کا بوجھ بھی اس کے ساتھ پڑے گا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سنو برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھاتے ہیں۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے زمانے میں منکرین قرآن جو تھے اور منکرین خدا اور منکرین رسول تھے ان کو تنبیہ فرمائی ہے، ان مشرکین، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی تدبیریں کی تھی اور اسلام کے خلاف سازشیں کی تھی، تو جس طرح ان کا انجام ہوا اگر تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے تو پھر تمہارا بھی وہی حشر ہوگا، تمہارا انجام بھی پھر ان سے مختلف نہیں ہوگا بلکہ وہی ہوگا۔ مشرکین مکہ نے دین اسلام کے خلاف ہر قسم کی تدبیر اختیار کی، سازشیں کی، مسلمانوں کو اسلام سے روکنے کی کوششیں کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی اور آپ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور پروپیگنڈا کرنا یہ ان کا بڑا ہتھیار تھا۔ آپ علیہ السلام کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر دیتے، اسلام کے خلاف کر دیتے، مذہب کے خلاف وہ اس طرح کی حرکات کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو کبھی ساحر کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی مجنون، کبھی پاگل، کبھی دیوانہ، کبھی کیا، اس طرح وہ تدبیریں کیا کرتے تھے اور پھر لوگوں کا راستہ بھی روکتے تھے تاکہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکیں۔ جس طرح قوم شعیب کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو ڈراتے تھے کہ شعیب کے پاس مت جاؤ، تو اسی طرح یہ جو مشرکین تھے یہ بھی راستے میں بیٹھ جاتے تھے، راستہ روکتے تھے، جس طرح پیچھے گزرا ہے جعلوا القرآن عضین، کہ انہوں نے راستے مقرر کر لیے تھے کہ اس راستے میں میں بیٹھ جاتا ہوں، اس راستے میں تم بیٹھ جاؤ، اس راستے سے تم روکو، ادھر سے میں روکوں۔ دو صحابیوں کا واقعہ آتا ہے نا کہ وہ آپ علیہ السلام کو ملنے کے لیے آ رہے تھے، مکہ مکرمہ میں آ کے اگر انہوں نے پوچھ لیا نا حضور علیہ السلام کے متعلق تو بس وہی سے پٹائی شروع ہوگی، وہیں پہ مار پیٹ شروع ہوگی۔ حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا تھا تو جرعون علیہ قوم، تو آپ علیہ السلام کی قوم آپ کے سخت مخالف تھی۔ میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ اے عمر ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات سازگار نہیں، لوگ تکلیفیں دیتے ہیں، مارتے ہیں، راستے روکتے ہیں، تو لہٰذا اس وقت آپ اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں، وہیں پہ قیام کرو، پھر جب حالات سازگار ہو جائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما دیا ہے، تو پھر آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ حضرت عمر بن عبسہ فرماتے ہیں کہ میں واپس اپنے علاقے میں چلا گیا، وہاں پہ میں ٹھہرا، پھر ایک وقت گزر گیا، وقت گزرنے کے ساتھ پھر مکہ مکرمہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ جب مدینہ منورہ آئے تو پھر جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے اندر کفار کا زور وہ ٹوٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمایا۔ پھر جب مجھے پتہ چلا کہ اب اللہ نے اہل ایمان اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے، پھر میں وہاں اپنے علاقے سے چلا اور مدینہ منورہ میں اپنے بھائیوں سے مل گیا۔ تو اس طرح کے حالات تھے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی اسلام کے خلاف بڑی بڑی تدبیریں کی تھی، قوم فرعون اور اسی طرح نمرود، انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں اختیار کی لیکن وہ بھی ناکام ہوئی، اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کو تسلی ہے کہ تم اپنا مشن جاری رکھو، ان کی رسوائی کا وقت وہ آنے والا ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق چال بازی کی، مکر کیا ان لوگوں نے، من قبلہم جو تم سے پہلے تھے، فأتی اللہ بنیانہم، تو اللہ نے ارادہ کیا ان کی عمارت کا، من القواعد جس کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔
مختلف تدبیریں، مختلف سازشیں، مختلف پروپیگنڈے انہوں نے کی، حتیٰ کہ جنگ و جدل تک نوبت آ گئی۔ نمرود اور فرعون کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، انہوں نے بھی کتنی تدبیریں اختیار کی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی وحدانیت کو اور توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے تو نمرود کیا کہتا تھا کہ میرے لیے ایک مینار بناؤ نا، میں اس مینار پہ چڑھوں گا اور مینار پہ چڑھ کے میں ابراہیم کے خدا سے مقابلہ کروں۔ اس کے لیے اس نے اپنے کارندوں کو حکم دے دیا کہ لمبا سا بڑا مینار تیار کر۔ تو ایک روایت کے مطابق اس کا جو مینار تیار کیا گیا تھا اس کی جو لمبائی تھی، اونچائی تھی جو، وہ 7,500 فٹ تھی۔ 7,500 فٹ لمبا مینار اس کا تیار کیا۔ ادھر سے یہ سازش کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے کہ میں مینار پہ چڑھوں گا اور ابراہیم کے خدا کا مقابلہ کروں۔ ادھر سے اللہ کی تدبیر بھی کام کر رہی۔ اب یہ مینار تیار ہو گیا، لیکن نمرود اس مینار پر چڑھ نہ سکا، اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ نے تیز آندھی بھیجی اور اس کا جو اوپر والی چوٹی تھی وہ ٹوٹی اور ٹوٹ کے وہ پانی کے اندر گئی۔ باقی جتنا مینار تھا 7,500 فٹ کا، یہ سارا کا سارا گرا اور جتنی بھی قوم تھی ساری کی ساری نیچے آ کے کچل دی گئی، ساری کچلی گئی، ختم۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بعض کے دماغ خراب ہو گئے اور بعض کی زبانیں ہی تبدیل ہو گئی تھی، وہ کہنا زبان سے کچھ چاہتے تھے اور نکلتا کچھ اور تھا۔ تو انہوں نے بھی تدبیر کی اور پھر اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ کی تدبیر نے پھر کام اپنا کر دکھایا۔ اسی طرح فرعون نے اپنے کارندوں کو کہا تھا کہ میرے لیے مینار بناؤ اور میں تاکہ موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ اللہ نے سب کو مولی امریٹ کر دی۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ان کی عمارتوں کا، من القواعد، جن کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، ان پر چھت گر پڑی، من فوقہم، اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور لایا ان کے پاس اللہ تعالیٰ عذاب جہاں سے ان کو خبر بھی نہ تھی۔ ان کو کیا پتہ تھا کہ ہم یہ مینار بنائیں گے اور اسی کے نیچے ہم خود آ کے کچلے جائیں گے۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو یہ مکر، چال بازی اور یہ پروپیگنڈے یہ تو شروع سے چلے آ رہے، شروع سے۔ اور آج جو ہے یورپ اور امریکہ کے یہودی اور عیسائی وہ یہ تدبیریں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں۔ کہیں پہ کالج کی ضرورت ہو تو کالج کھول دیے، اسپتال کی ضرورت ہے تو اسپتال کھول دیے، کہیں پہ سڑک بنانے کی ضرورت ہے سڑک بنا دی، کہیں پہ پانی کی ضرورت ہے تو نلکے لگا دی۔ اس طرح وہ رفائی کام کرتے اور کام اپنا وہ نکالتے۔ اور اسی طرح رافضی اور قادیانی یہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ رافضی بھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے اور قادیانی وہ بھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں اختیار کی۔ یہودی اور عیسائیوں نے 6 لاکھ کتابیں اسلام کے خلاف سازش کے لیے تیار کی تھی۔ شیخ ارسلان نے جو 1940 کے اندر جن کی وفات ہوئی تھی اور ترکی کے میڈیکل انچارج تھا، اس نے یہ باتیں لکھی۔ 6 لاکھ کتابیں یہودی اور عیسائیوں نے شائع کی مسلمانوں کو اسلام سے بدظن کرنے کی۔ اور وہ آج بھی سمجھتے کہ مسلمان کا تعلق جب تک قرآن کے ساتھ ہے تو اس کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی کوشش ہے کہ اس کتاب سے ان کو ہٹا دیا جائے اور اس کے لیے وہ کام کرتے۔ تو بہرحال پہلے مشرک جو تھے ان کو بھی اللہ نے ناکام کیا اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی انشاءاللہ ناکام فرمائے گا، ناکام کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ دینا ہے اور وہ اس کو دے گا۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت کے دن یخزیہم، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، شرک کا اقرار کیا ہے، شرک کیا ہے، انہوں نے مشرک ٹھہرے، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ان کو رسوا کرے اور کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے تھے اور تم میرے بارے میں جھگڑا کیا کرتے تھے، تم کہتے تھے کہ نہیں یہ بھی الہ ہے اور یہ بھی الہ ہے، یہ بھی معبود ہے اور یہ بھی معبود ہے۔
تم یہ جھگڑا کیا کرتے، اب بتاؤ نا، آپ ان کو بلاؤ، ذرا ان شرکاء کو بلاؤ تاکہ تمہاری مدد کر سکے اور تم اس عذاب سے نجات دلا سکے۔ تو اس وقت سارے خاموش ہوں گے۔ قال الذین اوتوا العلم، اہل علم کہیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی عطا فرمائی ہو، جنہوں نے اللہ کی توحید اور الوہیت کو تسلیم کیا ہوگا اور شرک سے بیزاری کا اظہار کیا ہوگا، وہ لوگ کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، آج کے دن رسوائی اور برائی کفر کرنے والوں پر، اس لیے کہ انہوں نے کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ وفات دیتے ہیں فرشتے ان کو اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ ظلم کیا کیا انہوں نے؟ کہ شرک کیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم۔ اس لیے آپ علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر الحیات ومن شر الممات۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من شر الحیات، بری زندگی سے، ومن شر الممات، اور بری موت سے۔ بری زندگی کیا ہے؟ کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، شرکی عقیدہ ہو، کفری عقیدہ ہو، تو یہ بری زندگی۔ اور ومن شر الممات، بری موت سے پناہ مانگتا ہوں۔ بری موت کیا ہے؟ کہ انسان کفر اور شرک پہ ہوتے ہوئے انسان کی موت آ جائے، بد عقیدگی پر انسان کی موت آ جائے تو یہ بری موت۔ اس لیے آپ علیہ السلام یہ دعا مانگا کر، اللہم انی اعوذ بک من شر الحیات ومن شر الممات۔ تو انہوں نے یہ ظلم کیا کہ انہوں نے شرک کیا، اور شرک کرنے والے وہ کیا ہے؟ ظلم کرنے والے، اور اسی طرح کفر کرنے والے وہ بھی ظالم ہیں، والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والے بھی ظالم۔ تو فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں جب وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی نفسوں پر۔ فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، فرشتے جب نظر آ جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اطاعت گزار دیجئے، ہم نے تو کوئی برائی نہیں کی، ہم نے تو شرک نہیں کی، ہم نے تو پیر پرستی اور قبر پرستی کے قریب ہم بھی نہیں گئے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، اس وقت اپنی اطاعت کو کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم تو ایسے نہیں تھے، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم تو برے کام نہیں کرتے تھے، ہم نے کب شرک کیا، ہم نے کب قبر پرستی کی ہے، ہم نے کب پیر پرستی کی ہے، ہم نے یہ کام کب کیے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا جواب دے؟ بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، دنیا کے اندر جو تم کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان سب کو جاننے والا، جانتا ہے، وہ تمہاری حرکات اور سکنات سے واقف ہے، تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، تمہارے اعمال سے وہ بے خبر نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ اس دن اگر یہ لوگ اپنی زبانوں سے انکار کریں گے نا کہ ہم نے یہ شرک نہیں کیا، ہم نے یہ کفر نہیں کیا، ہم نے یہ برا کام نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، تو تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اس دن پھر انسان کی زبان کو تالا، کیا ونختم علی افواہہم، زبان کو تالا ہو جائے، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ گواہی دیں گے، وتشہد ارجلہم، انسان کے پاؤں گواہی دیں گے، اور پھر وہ زمین کا وہ خطہ، زمین کا وہ حصہ جہاں پہ اس نے کفر اور شرک کیا اور گناہ کا ارتکاب کیا، وہ گواہی دے گا۔ پھر انسان انکار کیسے کر سکتا ہے؟ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جانتا ہے جو تم عمل کیا کرتے۔ بس اب کیا ہے؟ فادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ پیچھے گزرا ہے نا کہ جہنم کے کتنے دروازے؟ 7، اور جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے دروازے سے وہ جہنمی داخل ہوں گے، جس قسم کا جرم ہوگا اسی قسم کے دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے، کفر اور شرک کرنے والے ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، وہاں سے یہ خلاصی نہیں پا سکے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، بس البتہ برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جل شانہ اپنی شریعت کا علم اور اس کے مطابق۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
فهل من